بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ویڈیو کا آغاز کچھ دلچسپ طریقے سے کرتے ہیں، کچھ منفرد طریقے سے، ذرا مزاحیہ انداز میں، کیونکہ فیصل چودھری ایڈوکیٹ ہیں، تحریک انصاف کی طرف سے وکیل بھی ہیں۔ انہوں نے ٹیلی ویژن پر جو کیا ہے، لگتا ہے کہ آنے والے دنوں میں بہت سے لوگوں کو یہی کرنا ہوگا، خاص طور پر صحافیوں کو۔ ویسے بہت سے صحافی آپ اگر دیکھیں تو وہ تو حکومت کی مدح سرائی کے لیے باجے بجا ہی رہے ہیں اور تمغے سجا رہے ہیں، لیکن فیصل چودھری صاحب نے کیا حالات کے بارے میں کہا ہے، عمران خان صاحب کے وکیل بھی ہیں، ذرا سنیے گا اور دیکھیے گا۔ گزارش یہ ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں ہوگا تو پھر ہم آپ میرے سے عمران خان صاحب کے بارے میں کوئی سوال پوچھیں گے تو میں آپ یعنی اب آپ دیکھیں کہ اگر عمران خان کی بات نہیں ہو سکتی اور ان کے حوالے سے آپ ان کے بیانات کو ڈسکس نہیں کر سکتے، سیاست سارا ان کے گرد گھوم رہی ہے، تو پھر وہ کہہ رہے کہ یہ پنجابی میں چھنکنا کہتے ہیں، جھنجھنا ہی نہیں، اسی کو ہم بجا سکتے ہیں، تو اب سارا یہی کام کر سکتے ہیں، اور کیا باقی رہ گیا ہے؟ تو اس پر عامر الیاس رانا صاحب سینئر صحافی ہیں، وہ تنقید بھی بہت کرتے ہیں عمران خان صاحب پر، وہ بھی کہہ لگائے بغیر نہیں رہ سکے۔ نہیں سنی، میں آپ کو مذاق کرنے والا لگتا ہوں۔ یہ رانا صاحب فیصل چودھری صاحب شو پر چھنکنا لے کر آ گئے ہیں۔ بھئی میرے پاس نیریٹو بھی نہیں ہے عمران خان صاحب، ادھر دکھا دیں آپ، میرے پاس عمران خان صاحب کا نیریٹو نہیں ہے، بیان نیم کا پیغام نہیں، تو میں نے کس کرنا اپنے دوست پہ بیٹھ کے یہ جو پیڑیے گا جیل میں ڈالے گی۔ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس اگر بیان نہیں ہے، کہ عمران خان کی گفتگو نہیں ہے، باقی پھر شو میں رہ کیا جاتا ہے؟ دیکھیے مدح سرائی جو ہے، حکومت کیا کہہ رہی ہے، وہ تو پی ٹی وی، ویسے باقی چینل سارے یہی کام ہی کر رہے ہیں، لیکن اگر سیاست میں کچھ ہو رہا ہے، اور صحافت تو ویسے ہی اپوزیشن کا نام ہوتا ہے بہرحال، تو وہ تو عمران خان کے گرد گھومتا ہے، تو یہاں اب اسی لیے انہوں نے کہا جی پھر باقی سب بیٹھ کے جھنجھنا ہی بجائیں۔ ویسے پاکستان میں ویسے بھی یہی ہو رہا ہے۔ اچھا اب آپ یہ دیکھیے، یہ ایک رہائی کی خبر ہے، یہ بڑی رہائی کی خبر ہے، کیونکہ مجھے اندازہ تھا، میں نے شاید پچھلی ویڈیو میں ذکر کیا تھا کہ ان کو پکڑ تو لیا گیا، لیکن شاید یہ نہیں پتا تھا کہ وہ کتنے ایکٹیو ہیں، صحافیوں میں ان کی کتنی قدر ہے، اور وہ عمران خان کے کتنے ناقد ہیں، وحید مراد۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ یہ تو ہر ایک کو اس چیز میں ہانکتے ہیں کہ اچھا جی وہ تو تحریک انصاف کو حامی ہے، فلاں ہے، شدید ترین ناقد کو اٹھا لیا۔ سائبر کرائم ایکٹ کے تحت درج مقدمے میں صحافی وحید مراد کو رہا کرنے کا حکم آ گیا، ان کو رہا کر دیا گیا، اس کی ویڈیوز بھی میں بتاتا ہوں۔ اب اس پر پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ وہ بھی ایکٹیو ہوئی، ان کے صدر بہت اچھا انہوں نے کام کیا، ماننا ہوگا ذوالقرنین نے، لیکن باقی صحافی کدھر ہیں؟ باقی صحافتی تنظیمیں کہاں ہیں؟ جس طرح وکلا تنظیمیں ہیں، تو لگتا یہ ہے کہ جب تک وہ آگ ان کے گھر تک نہیں پہنچے گی، اپنی باری نہیں آئے گی، تب تک ان کو فرق نہیں پڑ رہا۔ تو جب ہر صحافی ایک ایک کر کے اٹھایا جائے گا تب ان کو ہوش آئے گا۔ ابھی حکومت کے پلانز اور زیادہ نظر آ رہے ہیں، یہ بات ہو رہی ہے شاید عید کے بعد ایک مزید کریک ڈاؤن ہوگا، تو کیا اس کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ یہاں تو پریس ایسوسی ایشن آف سپریم کورٹ کی طرف سے ذوالقرنین نے جو خط لکھا، صدر ہیں سپریم کورٹ کی پریس ایسوسی ایشن کے، وہ چیف جسٹس نے کہا جی میں تو کچھ کر ہی نہیں سکتا، تو انہوں نے اٹارنی جنرل کو بھیج دیا۔ بہرحال پتہ نہیں اس کے اثرات ہیں، کیا ہوا کہ وحید مراد کو آخرکار رہائی مل گئی، ورنہ یہاں ہوتا ہے کہ یہاں سے رہا ہوئے اور اس کے بعد پھر اگلے کیس میں گرفتار ہو گئے، تو روپکار جمع ہو کر وہاں کچہری سے ہی جناب ان کو رہا کیا گیا۔ اور آپ دیکھتے ہیں مطیع اللہ جان سینئر صحافی بہت خوش نظر آ رہے ہیں، اور ویسے بہت سے ایسے لوگ تھے جو وحید مراد کے ساتھ بڑا تعلق جوڑتے تھے، بڑے بڑے سینئر لوگ، سینئر صحافی، لیکن جب ان کی گرفتاری ہوئی تو کسی نے اس طرح بات ہی نہیں کی۔ یہ تو حال ہے، کیونکہ ایوارڈ پھر ایسے ہی تو نہیں ملتے، ایوارڈ لینے کے لیے اپنے صحافی برادری کے لوگ بھی جب اٹھائے جائیں، ان پر تشدد بھی کچھ بھی ہو تو پھر خاموش رہنا پڑتا ہے۔ رہائیوں کی یہ بھی حال ہی میں خبر آئی، پی ٹی آئی کے 100 سے زائد کارکن جیل سے رہا کیے گئے۔ یہ اٹک سے، ڈسٹرکٹ جیل سے پی ٹی آئی کے 120 کارکن کو رہا کیا گیا، اور یہ حال ہی میں یہ خبر آئی، اور ابھی یہ 1-2 دن پہلے، اور کارکنوں کی رہائی اے ٹی سی کے احکامات روپکار موصول ہونے پر کی گئی۔ کچھ رہا ہوتے ہیں، کچھ گرفتار ہوتے ہیں، اتنی بڑی تعداد میں گرفتاریاں ہیں، نئی سے نئی کوئی نہ کوئی خبر آ جاتی ہے۔ اچھا یہ تازہ خبر ہے جی، اور یہ خبر پوری سننے لائق ہے کہ اب ڈرامے بھی بنیں گے اور فلمیں بھی بنیں گی، حکومت اپنا نیریٹو بنانے کے لیے، دہشت گردوں کے خلاف ذہن سازی کرنے کے لیے اب یہ کام بھی کرے گی۔ اس میں سب کے ساتھ مل کر یہ فیصلہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی اور صوبائی قیادت کی بڑی بیٹھک، بڑے فیصلے ہوئے ہیں، اور اس میں جناب روایتی اور ڈیجیٹل میڈیا پر ملک دشمن مہم کا منہ توڑ جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔
وہ جس طرح ہارڈ اسٹیٹ کی ہم بات سن رہے ہیں اس طرف اب مزید قدم بڑھانے کی بات ہو رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف حکومت کے واضح اور دو ٹوک موقف پر گزشتہ روز وزیر اعظم ہاؤس میں اجلاس ہوا، جس میں عسکری اور سول قیادت چاروں صوبوں بشمول آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سے بھی نمائندے شریک ہوئے۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا کہ جعفر ایکسپریس کے حملہ آوروں کو دنیا کے سامنے بے نقاب کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی جائے، جبکہ نیشنل ایکشن پلان کے تحت قومی بیانیے کو مضبوط کرنے پر اتفاق کیا گیا اور دہشت گردوں اور شر پسندوں کے سدباب کے لیے مؤثر اور سرگرم بیانیہ بنانے کی ہدایت دی گئی۔ اجلاس میں فیصلہ کیا گیا قومی بیانیہ اور ملک کی سلامتی کے خلاف کسی بھی قسم کے مواد اور سدباب کیا جائے گا۔ ملک کی سلامتی اور ہم آہنگی کے لیے تمام صوبوں کا تعاون اور آپسی روابط بڑھانے پر اتفاق ہوا۔ ذرائع کے مطابق قومی بیانیے کو نوجوانوں تک پہنچانے کے لیے فلم اور ڈراموں میں قومی موضوعات بنائے جائیں گے۔ فلم اور ڈراموں میں شر پسندوں کے بیانیے کا مؤثر مقابلہ ہوگا، اس حوالے سے اتفاق کیا گیا۔ اس میں چاروں صوبوں کا تعاون ہوگا۔ اجلاس میں فیصلہ ہوا قومی بیانیے کے لیے ڈیجیٹل میڈیا پر بھی مواد نشر کیا جائے گا۔ دہشت گردی کے منفی معاشرتی اثرات کو اجاگر کیا جائے گا۔ سوشل میڈیا پر جھوٹی خبروں کا سدباب کریں گے۔ ڈیپ فیک اور دیگر ذرائع سے بنائی گئی جھوٹی معلومات اور مواد کا مستند معلومات سے بھرپور جواب دیا جائے گا۔ قومی نصاب میں دہشت گردی کے حوالے سے آگاہی شامل کی جائے گی۔ یہ بڑے سٹیپس لیے جائیں گے، مگر اس میں حکومتی وزراء کو بھی خیال کرنا ہے کہ وہ خود فیک نیوز نہ پھیلائیں، خود غلط باتیں نہ کریں، کیونکہ ان پر بھی الزامات لگتے ہیں کہ وہ بھی بہت سی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ سینئر صحافی عاصمہ شرازی صاحبہ نے ابھی IMF کے معاہدے پر تعریف کی، لیکن ماضی میں تحریک انصاف کا جب معاہدہ ہوا تو اس پر تبصرہ مختلف تھا۔ اسی کو ہائی لائٹ کیا طارق متین صاحب نے، اور انہوں نے یہ شیئر کی ہے یہ ویڈیو کہ ماضی میں IMF کے بارے میں کیا کہا تھا ہمارے سینئر صحافی جس طرح عاصمہ شرازی ہیں انہوں نے، اور ابھی کیا تبصرہ کیا ہے۔ پہلے ابھی کا تبصرہ دیکھیے۔ آج کچھ خبریں ہیں اور کچھ ظاہر ہے خبریں ہیں۔ پہلے اچھی خبر یہ ہے کہ پاکستان اور IMF کے درمیان 1.3 بلین ڈالر کا جو معاہدہ ہے وہ طے پا گیا۔ اس سلسلے میں ایک اور اچھی مزید خبر یہ بھی ہے کہ جو پاکستان کا ماحولیاتی نظام ہے یا پاکستان کے حوالے سے جو موسمیاتی تبدیلی اور آفات ہے اس کے اوپر بھی $1 ارب کا قرض جو ہے پاکستان جگہ ٹوٹل $30 کروڑ جو ہے پاکستان کو ملیں گے۔ ظاہر ہے یہ قرض ہے، اس میں خوش اس لیے ہو رہے ہیں، خوشی کی کوئی وہ کہہ رہے ہیں اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہ کہا جا رہا تھا شاید مشکل ہوگا، لیکن یہ دونوں خوشی کی خبریں ہیں کہ ہمیں IMF سے قرض مل رہا ہے۔ لیکن اسی طرح سے ماضی کا تبصرہ، اب یہ ماضی کا تبصرہ کہ شوکت نصرت وزیر خزانہ تھے، جب انہوں نے IMF قرض لیا کہتے ہیں اب مہنگائی بھی بڑھے گی، اب بے روزگاری بھی بڑھے گی، بہت زیادہ اب تباہی آئے گی IMF سے معاہدہ ہونے کے بعد۔ ضرور دیا ہے کہ $30 تک پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں ان کو مرحلہ وار ہر مہینے $4 کے حساب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ کیا جائے گا۔ بجلی مہنگی ہوگی، مہنگائی کا نیا طوفان آئے گا۔ پاکستان کی عوام جو آلریڈی مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں ان کو یہ مقابلہ کرنا پڑے گا۔ یہ تحریک انصاف کی گورنمنٹ میں IMF سے معاہدے کے بعد یہ چکی میں پس رہے ہیں اور مہنگائی ہوگی، جبکہ اب جو معاہدہ ہے اس سے اور زیادہ مہنگائی ہونی ہے، اور ابھی پیٹرول پر کوئی ریلیف نہیں ملا۔ آپ دیکھیں بجلی کی کہا جاتا ہے $1 قیمت کم کر دیں گے، تو جو مہنگائی ریکارڈ ہوئی ہے تاریخ میں، آج تک کبھی اتنی مہنگائی نہیں ہوئی جو یہ پچھلے 3 سال میں ہوئی ہے۔ اب کہہ لیجیے کنٹرول ہو گئی، کنٹرول سے مراد یہ کہ جو ایسے گئی تھی مہنگائی وہ اب ایسے ہو گئی ہے۔ وہ کہاں پہنچ چکی ہے اس کا اندازہ لگانا ہو تو پھر یہ جو حکومتی ایمان ہے ان سے باہر نکل کر ذرا عام آدمی سے جا کر بات کریں۔ عام آدمی کی ایک اور اگر بات کی جائے تو عام آدمی کی آواز باندھ رہے ہیں مولانا طارق جمیل صاحب۔ کہتے ہیں جی 2 سال سے وہ شخص دیکھیں کس طرح سے جیل میں ہے، اور اس پر انہوں نے کہا جی صبر دیکھیں۔ عمران خان کے اندر ایسی کیا خوبی ہے، کوئی ایک یا دو خوبی جو آپ نے دیکھی ہو کہ اس طرح سمجھا ہے؟ کمال ہے، ایک آدمی 2 سال سے بے گناہ جیل میں، یہ ان سے صبر سیکھ لیا، کیا صبر ہے۔ یہ حافظ احمد نے ان سے پوچھا کہ جی کیا خوبی آپ کو اچھی لگتی ہے عمران خان کی؟ کہا جی کمال ہے، 2 سال سے جس طرح وہ جیل میں ہے صبر ہی سیکھ رہے ہیں اس سے۔ اب یہ بات مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا جی سبحان اللہ، جس طرح اس نے 2 سال جیل کاٹی ہے اس کی مثال نہیں ملتی، اور اتنا صبر اور حوصلہ، وہ طارق جمیل صاحب نے بھی اس کی تعریف کی کہ آپ یہی دیکھ لیں۔ اب عمران خان کی اگر کوئی تعریف کرتا ہے، کوئی اس کے بارے میں اس طرح کی بات کرتا ہے تو اس کو تیار رہنا چاہیے، پھر اس کا رد عمل حکومت کی طرف سے آتا ہے۔ بہرحال طارق جمیل صاحب ایک مشہور شخصیت ہیں، مشہور عالم دین ہیں، اور اس سے پہلے وہ ایک انٹرویو میں ارشاد بھٹی صاحب کے ساتھ بات کرتے کہہ چکے ہیں جی عمران خان سے اگر میں ملا تو کہوں گا تم نے تاریخ بدل دی، کمال کر دی۔ آپ کو تو سارے جاننے والے، اگر ملنے دیں تو جائیں ضرور۔ کیا کرنا چاہیں گے اگر آپ جا کر؟ کہوں گا شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی۔ میں عمران سے کہوں گا کہ شاباش، کمال کر دیا، تاریخ بدل دی تم نے۔ آخر میں جی پنجاب حد تک عزت ایکٹ آزادی اظہار و صحافت کے لیے خطرہ قرار، ہیومن رائٹس رپورٹ سامنے آ گئی ہے۔
تو یہ پنجاب حکومت ہو، وفاقی حکومت ہو، جتنے قوانین بنا رہی ہے وہ سارے انسانی حقوق، صحافی ہوں، دیگر کوئی کمیونٹی ہو، اپوزیشن ہو، اس کو دیوار سے لگانے کے لیے، ان کو پکڑنے کے لیے، چاہے 26 یعنی ترمیم ہو، ججز کی بھرتی ہو، جو بھی کرنا ہے اس میں سوچ یہی ہے کہ ہم نے اپنے مخالفین کو، اپوزیشن کو دیوار سے لگا کے رکھنا ہے، کسی صورت چھوڑنا نہیں، کیونکہ ہماری بچت اسی میں ہے۔ سارا فوکس حکومت کا یہی ہے، جتنی بھی قانون سازی ہوتی ہے، جتنے بھی ان کے سٹیپس ہوتے ہیں وہ اسی لیے ہوتے ہیں۔ اب ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز ہوں، انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہوں، عالمی سطح کی ہوں، وہ اس پر بات کر رہی ہیں، لیکن حکومت کا خیال ہے کہ ہم نے اسی طرح رہنا ہے اور یہ باقی چیزوں کو ہم سنبھال لیں گے، کوئی کسی نہ کسی طرح ہم عالمی طاقتوں کو بھی راضی کر دیں گے، ان سے کہیں گے جی آپ خدمت بتائیں، وہ خدمت ہم کر دیں گے، یہاں جو ہم کر رہے ہیں یہ ہمیں کرنے دیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔